بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرائے کا گھر۔ میرا نام عمیر ہے اور میں سائی وال کا رہنے والا ہوں۔ میں ایک گورنمنٹ ٹیچر ہوں۔ میرا تبادلہ اوکارا شہر میں ہو گیا، لیکن میں اس شہر میں کسی کو نہیں جانتا تھا جس کے گھر میں رہ سکوں، اور نہ ہی میں روز سائی وال سے اوکارا آ جا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے رہنے کے لیے کرائے کا گھر دیکھنا شروع کر دیا۔ لیکن تنخواہ بھی معقول تھی۔ میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مناسب سا گھر دیکھنا شروع کر دیا جو ذرا سستا ہو۔ عمیر کو سستا کرائے کا گھر ڈھونڈتے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا، اور آخرکار اسے ایک پرانا سا مکان ملا جو اس کی پہنچ میں تھا۔ مکان کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن عمیر نے سوچا کہ تھوڑا سا کام کر کے اسے رہنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے، اور ویسے بھی گھر کے سکول قریب ہی تھا، اس لیے وہ جلدی سے وہاں شفٹ ہو گیا۔ پہلی رات ہی عمیر کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کبھی فرش پر کسی کے چلنے کی آواز، کبھی دروازے کے کھڑکنے کی آواز۔ عمیر نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ یہ سب اس کا دماغ کا وہم ہے، یا شاید مکان کی پرانی حالت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگلی رات جب وہ سو رہا تھا، اچانک اسے لگا کسی نے اسے زوردار تھپڑ مارا ہے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا، اور پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بیڈ کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ گھبرا گیا، لیکن خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ سو گیا۔ یہ تیسری رات کی بات ہے جب عمیر کو لگا کہ کوئی شخص اس کے کمرے میں موجود ہے۔ اس نے لائٹ آن کی تو دیکھا کہ دیوار پر سیاہ سایہ حرکت کر رہا تھا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا، اور وہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر چاند کی ہلکی ہلکی چاندنی تھی۔ کمرے سے ابھی بھی کسی کے چلنے کی آوازیں اور گھرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، اور جیسے ہی سناٹا ہو گیا، ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے مکان مالک کو فون کیا اور یہ سب بتایا۔ مکان مالک نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ مکان پہلے بھی کئی لوگوں کے کرائے پر لیا تھا، لیکن کوئی بھی زیادہ دیر وہاں نہیں ٹک سکا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مکان میں ایک عورت کی
روح بھٹکتی ہے۔ جو اپنی زندگی میں یہاں رہتی تھی اور کسی حادثے کی وجہ سے اس مکان میں اس کی موت ہو گئی۔ عمیر کے ہاتھوں سے فون گر گیا۔ وہ جلدی سے اپنا سامان باندھنے لگا اور راتوں رات اس مکان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پھر کبھی اس مکان میں واپس نہیں جائے گا۔ کرائے کا وہ گھر دوبارہ ویران ہو گیا اور اس میں رہنے والے مکینوں کی چیخوں ہمیشہ کے لیے اس خالی دیواروں میں گونجتی رہ گئیں۔ پلیز فرینڈ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔